السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی گورنمنٹ کے مطابق تقریباً 20% ہے، لیکن آن آفیشیل اگر فگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً مسلمان 35 سے 40% اس ملک کے اندر بستے ہیں۔ لیکن اسی کے کمپیریزن میں اگر آپ کورٹ کچہری میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 60% کیسز وہ مسلمانوں کے ہمارے ملک ہندوستان کی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں۔ اچھا، جو کیسز ہے 60%، اس میں سے 10% جو کیسز ہے وہ تو کریمنل یا اور کسی قسم کے چل رہے ہوں گے، لیکن 50% جو کیسز ہے وہ یا تو فیملی میٹرز ہے، یا تو وراثت کے مسائل ہے، یا تو 498 کے کیسز ہے، یا شادی بیاہ کے مسائل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، ایک طرف ہم مسلمان جب گورنمنٹ اس بات کی بات کرتی ہے کہ ہم طلاق پر قانون بنائیں گے یا ہم مسلم پرسنل لاء کو ہٹا دیں گے، تو اس وقت میں ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، ہم لوگ روڈوں پہ راستوں پہ نکل جاتے ہیں، مہم چلاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم میں کا 5 وقتہ نمازی، ہم میں کا تہجد گزار، ہم میں کا ماشاء اللہ سفید کپڑے پہننے والا، پاجامہ کرتا جبہ، اکثر آپ کو مسلمان کورٹ کچہری کے اندر یا کورٹ کچہری کے احاطے میں جو نظر آئیں گے، حیرت کی بات ہوتی ہے، لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو، لوگ اپنی مستورات کو برقعے پہنا کر وہاں پر لے کر آتے ہیں اور وہ غیروں کے ججوں کے سامنے کھڑے کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے ماشاءاللہ ظاہری حلیے کو اگر دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ حضرت اپنا کوئی بھی کام اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے بغیر نہیں کرتے ہوں گے، چاہے پھر وہ کیلا کھانے کا طریقہ ہو یا کھانا کھانے کا طریقہ ہو۔ لیکن حضرت کے جب فیملی کا مسئلہ آیا یا کوئی میٹر آ گیا تو حضرت فوراً غیر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے انصاف کی تلاش میں۔ کیوں؟ اب آپ کا یقین قرآن پر، حدیث پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، یہ مسائل کیوں درپیش آتے ہیں؟ آج محترم بزرگوں، یہ جو کیسز کورٹوں کے اندر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو غیروں کے مقابلے میں 2 گنا 3 گنا زیادہ ہمارے کیسز آج کورٹوں کے اندر چل رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر وراثت کے مسائل یا شادی بیاہ کے مسائل۔ آپ دیکھیں گے یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، بھتیجے نے چاچا پہ کیس کیا ہوا، بھائی نے بھائی پہ کیس کیا ہوا، پوتروں نے دادا پر کیس کیا ہوا، ماموں نے بھانجوں پر کیس کیا ہوا، بھانجوں نے ماموں پر کیس کیا ہوا۔ اس طریقے کے جو مسائل چل رہے ہیں، مسائل آپ دیکھیں گے کورٹوں کے اندر مسلمانوں کے اکثر جو مسائل ہے وہ وراثت کے مسائل ہیں۔ اور یہ وراثت کے مسائل کیوں درپیش آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے، ہمارا اسلام، انڈیا کا جو اسلام ہے میرے بھائی، یہ ہمارا ایک اپنا عجیبی اسلام ہے۔ یہ ہمارے اس انڈیا کے اسلام میں خالی جبہ پہننے کو، سفید کپڑے پہننے کو، یا پھر صرف نماز پڑھنے کو اور رمضان میں روزہ رکھ کے روزانہ جو ہے مسجد کے اندر بریانی کی دیگ چڑھانے کو، ہم نے اسے اسلام سمجھا ہوا ہے۔ باقی جو اسلام کے احکام ہیں، چاہے پھر وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہو، وہاں پہ ہم لوگ چونکہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، برہمنوں کی صحبت میں سالوں سے رہتے آ رہے، وہ برہمن پناہ ہمارا اس وقت میں سامنے آتا ہے۔ وہ وراثت کے مسائل میں ہم برہمنوں کی شریعت پہ چلتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقعوں پر پوری برہمنیت کو ہم لوگ زندہ کرتے ہیں۔ اس وقت میں ہمارا اسلام یاد نہیں آتا ہم کو، چونکہ
ہماری مثال ویسی ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ شریعت کے بعض احکام تو سر آنکھوں پر، پیجامے کا ماپ کتنا ہونا چاہیے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، جبے کا ناپ کتنا ہونا چاہیے وہ سر آنکھوں پر، لیکن جہاں مسائل ہمارے معاشرتی زندگی کے آ جاوے، وراثت کے، شادی بیاہ کے، میرے سمجھ میں نہیں آتا پھر ہم برہمنوں کی شریعت پہ کیوں چلتے ہوں گے۔ اور یہ جو مسائل ہے مسلمانوں کے، یہ جو کورٹ کچہری میں کیسز چچا بھتیجے کے خلاف، بھتیجا چچا کے خلاف، ماموں بھانجے کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف، پوترے دادا کے خلاف، دادا پوتروں کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، یہ مسائل کیوں ہیں؟ یہ مسائل اس لیے ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی میت ہو جاتی ہے، اس وقت میں ہم شریعت اسلامیہ کے مطابق فوراً اسی وقت میں میت سے فراغت ہو گئے، اس کے بعد جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اس وجہ سے یہ مسائل ہے۔ ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملی کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی، کامن فیملی، سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب سارا کاروبار بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہے، چھوٹے بھائیوں میں ہمت نہیں ہے بولنے کی کہ بھائی والد کا جب انتقال ہو گیا، اب قرآن حدیث کو سامنے رکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوصا بہا اودین، مرنے والے کا جو طریقہ ہے اس کو جمع کیا جاوے گا، اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا جو 33% کے اندر آتی ہے، یعنی 1/3 وصیت اس کی نافذ ہو گئی۔ ابھی ہمارے یہاں تو وصیت کا مزاج رہا ہی نہیں لوگوں کا۔ خیر، جو قرض ہے اس کے اوپر، اودین جو قرض ہے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اس کے پاس میں جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جتنا کیش ہے، جتنی دکانیں ہیں، جتنی کھیتی باڑی ہے، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے زیورات ہے، اس کی تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں جو پیجامہ اس نے پہنا ہوا ہے اس کے ناڑے کو بھی طریقے کے اندر رکھا جائے گا، جو پین اس کو لگا ہوا تھا وہ بھی طریقے میں رکھا جائے گا، جو موبائل فون، جو موٹر سائیکل، جو پمچر کا جو ہوا مارنے کا پمپ ہوتا ہے، ہر چیز اس کی طریقے کے اندر رکھی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں پر چونکہ میں نے کہا ہماری اسلامی شریعت خالی نمازوں کی حد تک اور پیجامہ کرتا پہننے کی حد تک رہ گئی بھی ہے، باقی یہ ٹائم جب آتا ہے ایک آدھا شانہ آتا ہے بیچ میں، 1.5 شانہ، چودھری ہے یہ خاندان کا، اب یہ آئیں گا 1.5 شانہ اور بولیں گا یہ میت کے کپڑے جو ہے نا فلانے کو صدقہ دے دو، یہاں تک کہ میت کا بستر بھی جو ہے لوگوں کو صدقہ دے دیا جاتا جس پہ انتقال ہوا تھا۔ اس کو ڈر لگتا، میت کا بستر گھر میں رہا تو پتہ نہیں اگلا نمبر میرا ہی رہتا، کیا معلوم وہ بستر پہ سونے کے بعد۔ یہ حال ہے، یہ بمن پنا ہمارا۔ ایک آدھا 1.5 شانہ آ کے وہ پورا میت کے کپڑے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا میت کے ہاتھ میں جو انگوٹی وغیرہ ہے یا گھڑی ہے یا کچھ، یہ لوگ وہ بھی صدقہ۔ ارے تیرے باپ کا مال نہیں ہے رے، ارے تیرے باپ کا مال نہیں ہے، جتنے اس کے وارثین ہیں ان تمام کی اجازت لینا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ بغیر ان کی اجازت کے ایک چودھری اور ایک شانہ وہ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتا۔ وہ ناڑے کے اندر بھی، وہ کرتے میں بھی، وہ پیجامے میں بھی، وہ بستر میں، وہ کمبل میں، وہ پین میں، وہ انگوٹی میں، وہ موبائل میں، وہ گھڑی میں، سب میں اس کے جتنے وارثین ہیں ان تمام کا حق اور حصہ ہے، صدقہ نہیں دے سکتے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ بمنوں کی شریعت پہ ہم وراثت کے مسائل میں، معاشرتی مسائل میں اس پہ چل رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک آدھا چودھری یہ صدقہ دے رہا، وہ بانٹ دے رہا، یہ دل میں جیسا آیا جس کے۔ اب بعض جگہوں پر تو وہ جوائنٹ فیملی کا جو ہمارے یہاں پہ برہمنوں والا طریقہ چلتے آ رہا ہے، بڑے بھائی کے ہاتھ میں سارا کاروبار، اب چھوٹے بھائی کچھ بولنے کو تیار نہیں، اور وہ بڑا بھائی بھی جو ہے ہاں ماشاء اللہ مشہور ہے پورے علاقے میں اور پورے گاؤں میں اور پورے بستی میں۔ کیوں؟ حضرت بہت دیندار ہے، دین کے کاموں میں تو بولے ایسا حضرت کا خزانے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دین کی محنت کرنے والوں کو اتنے ہزار، وہ دین کی محنت کرنے والوں کو اتنے ہزار،
اور یہ دین کی محنت کرنے والوں کے لیے دسترخوان تو 12 مہینے بچھا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی تو نے کیا خالی اس کو اسلام سمجھا ہوا ہے؟ تو بڑا بھائی ہے تو تیرے اوپر اب فرض ہے، جب تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تو پورے بھائیوں کو، بہنوں کو، اور باپ کی جو بیوی ہوں گی اس کو، اور جتنی بیویاں ہوں گی اس کی، ان تمام کو اس وقت میں کسی دارالافتاء میں جا کر یا کسی مدرسے میں جا کر مفتی صاحب کے پاس سے باضابطہ پورے جتنے بھی وارثین ہوں گے ان تمام کے نام لکھا کر تو وہاں سے لکھا کر لے کر آئے گا کہ کس کے حصے میں کیا آئے گا اور کس کے حصے میں کیا آئے گا. جب یہ تمام حقوق برابر سے ادا ہو جائیں گے، یعنی اس طریقے سے لکھا کے لے کر آئے گا، اب تیرے اوپر فرض ہے کھیتی، دکانیں، کیش، سونا، چاندی، ساری پراپرٹیز سارے وارثین کے اندر برابرت سے تقسیم کر دی جائے. تو کل تیرا کوئی دشمن نہیں بنے گا. ورنہ ہوگا کہ اب دشمنیاں ہمارے یہاں کیوں ہوتی؟ بڑا بھائی چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بھائیوں کی منہ کھولنے کی ہمت نہیں ہے. اب تھوڑے دنوں کے بعد میں بڑے بھائی صاحب جو ہے ان کے بچے بڑے ہو گئے اور پھر چھوٹے بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہے. اب بڑے بھائی صاحب جو ہے خود ہی سب کے چودھری بن کے سب پہ قبضے کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. چھوٹے حمال اور نوکروں کے جیسے اس کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب چھوٹوں کے بچے بڑے ہوئے. ارے ابا اپنا کچھ ہے کیا؟ نہیں بیٹے اپنا بھی ہے. اب بڑا بھائی کا ہے رے تمہارا؟ سب کچھ تو میں نے محنت. اب بڑے بھائی کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی قبضے کر لیے. اب یہ چھوٹے بھائی اور ان کے بچے ہو گئے محروم. اب چونکہ بھتیجے جو تھے انہوں نے کورٹوں کے اندر کیس داخل کر دی اپنے تایا کے، اپنے بڑے ابا کے اگینسٹ میں. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ جس دن تمہارے باپ کی میت ہوئی تھی، ارے تم نے اسی دن اگر پوری میراث کو تقسیم کر لیتے، یہ نوبت کیوں آتی تھی؟ آج مسلمانوں میں حقوق کی پامالی دیکھو. یہ برہمن پنے کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں بار بار پھر وہی کہوں گا، ہم نے اسلام کو مسجد کی 4 دیواری کی حد تک بس محدود کر کے رکھ دیا. نماز، روزہ اور بس جبہ اور پیجامہ اور کرتا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرت میں ایسے وراثت کے اور میراث کے مسائل میں اسلام نہیں آنے کی وجہ سے آج امت کا کیا حال ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. رمضان کے مہینے میں عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا. میں نے دیکھا ایک مستورات، وہ ظاہر سے ہی ایک دم شریف گھرانے کی، اور اس کے ساتھ میں جو بچے تھے ان کے کپڑے، اور وہ بچے صرف کھڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کے دروازے پر، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں وہ. کیونکہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا جو پروفیشنل بھیکاری ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہے وہ آپ کے کرتے کا سامنے کا دامن پکڑ کے ایسا اس کو لٹک لٹک کے بولتے رہتے ہیں، سلام علیکم ماموں جان، سلام علیکم ماموں جان، ہماری مدد کرو بول کے. لیکن یہ جو بچے تھے اور یہ جو مستورات تھی، اب وہ مسجد کے ذمہ دار اتفاق سے میرے بہت قریبی ہے، پہچانت والے ہیں. میں ساکس پہن رہا تھا، وہ بھی میرے بازو میں تھے. میں بولا یار کون ہے حاجی صاحب؟ یہ لگ رہے نہیں یہ پروفیشنل بھیکاری ہے بول کے. بولے مولانا یہ ہمارے سوسائٹی کے ہی رہنے والے ہیں. میں بولا کیا بات کر رہے؟ بولے ہاں ایکچولی ان لوگوں کے ساتھ میں حادثہ ایسا پیش آیا، یہ جو بچے دکھ رہے نا، ان کے دادا نے 2 BHK کے 2 فلیٹ خریدے تھے. آج کے حساب سے وہ فلیٹ کا ریٹ 1 کروڑ روپیے ہے، ایک دم ہائی فائی فلانے سوسائٹی کے اندر. ایک مکان ایک بیٹے کے لیے، دوسرا مکان دوسرے بیٹے کے لیے. 2 ہی بیٹے تھے، لیکن چونکہ حضرت زندہ تھے اس کے لیے دونوں بیٹے حضرت کے ساتھ میں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، اور ایک جو فلیٹ ہے وہ کرائے سے دیا ہوا تھا. اب حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کا انتقال ہونے کے بعد میں بھی دونوں بھائی ساتھ میں ہی رہتے تھے، جس طریقے سے رہتے آ رہے تھے، اور کرایہ آتے رہتا تھا. اتفاق ایسا ہوا، یہ جو بچے دکھ رہے کچھ دنوں پہلے ان کے والد کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد 6 مہینے تک تو سب ٹھیک چلا، یہ لوگ انہی کے ساتھ میں رہتے رہے. لیکن 6 مہینے کے بعد دونوں بھاوجوں میں لڑائی جھگڑے تیری میری شروع ہو گئی، اور ایک نے دوسری سے کہا کہ تو ہمارے یہاں پہ نہیں رہنا، اور دھکے مار کے ان لوگوں کو ہکال دیے. انہوں نے کہا بھائی وہ دوسرا جو فلیٹ، کائے کا فلیٹ، کس کا فلیٹ، کچھ نہیں ہے بولے تمہارا. اور اس کے بعد میں آج نوبت یہ پہنچ گئی ہے، یہ بیچارے پریشان در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، شریف گھرانے کے لوگ. لیکن کریں گے کیا؟ کیونکہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. غریبی، فاقہ کشی مجبور کر دیتی ہے انسان کو گھر کے باہر نکلنے کے لیے.
اب یہ پروفیشنل بھکاری تو ہے نہیں یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اتنا افسوس ہوا، اور چونکہ میری ایک عادت ہے میں کیش اپنے ساتھ میں لے کر گھومتا نہیں ہوں، تو میں نے ہمارے وہ دوست سے کہا، میں نے کہا بھائی میں انشاءاللہ میرے پاس میں کچھ اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا رکھا ہوا، کل عصر میں تمہارے پاس دوں گا، تم نے ان تک پہنچا دینا، کیونکہ یہی وہ مستحقین اور برابر کے حقدار ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے پہنچنا چاہیے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے محترم بزرگوں، ایک کروڑ کے فلیٹ کے مالک کی بیوی، لیکن باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں میں وراثت تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے آج وہ بھیک مانگ رہی ہے. تو یہ بھائیوں میں یہ جو رکامی باتیں ہیں نا، بہت محبت ہے ہمارے اندر، بہت جوڑ ہے، ہم بہت ایک ساتھ میں رہتے، جھوٹ ہے اور مکاری ہے یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سب تم اپنی جگہ پہ رہنے دو، یہ پیار، یہ محبت، ایک دوسرے کے گھر پہ پکا ہوا بھیجو کر سب کرو، اور یہ سب تمہارا اس وقت میں صحیح ڈھنگ سے باقی رہے گا جب باپ کے انتقال کے فوراً بعد میں وراثتیں وارثین کے اندر تقسیم ہو جائیں گی. اگر وارثین میں وراثتیں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ سب مکاری ہے، یہ پیار محبت. اسی طریقے سے بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے. محروم یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہنوں کی شادی کر کے دے دیے، اب بہنوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یہ برہمنوں والا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جن کے نام پہ بڑے بڑے دینداری کے لیبل لگے ہوئے ہیں، ایسوں کے بھی آپ کو گھروں میں اور ایسوں کے بھی معاشرت کے اندر آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے. ارے کائے کا اسلام ہے یہ؟ بہنوں کو جو دینے کا تھا ابا نے اپنی زندگی میں دے دیے، بہنوں کے شادی پہ پہلے ہی اتنا خرچہ ہو گیا، اب وراثت میں کائے کا حصہ بولے بہنوں کا؟ ارے یہ بمنوں والے عقیدے ہیں، یہ بمنوں والی سوچ ہے. یہ اسلامی شریعت کے اندر صرف بہنیں نہیں بلکہ اس مرنے والے کے والدین اگر ہے، مرنے والے کی بیوی اگر ہے، وہ تمام بھی وراثت کے اندر حقدار ہے، حصے دار ہے، ان کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کے احکام ہیں میرے بھائی. ہاں یہ احکام ہے یہ. اور ہمارے یہاں پہ ایک عام مزاج ایسا بنا ہوا ہے، بعض جگہوں پر بھائیوں میں پراپرٹیز، بھائیوں میں ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی ہے، بہنوں کو نہیں دیا جاتا، اور کیا کیا جاتا ہے کہ ایک رقم کسی مسجد کے نام پر یا کسی مدرسے کے نام پر یا کسی دینی کام پہ دے دیے جاتے ہیں. ارے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیے، نہیں وہ ماں باپ کے نام سے صدقہ دے دیے بولے. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صدقہ دے دیں گے تو بہنوں کا حق ادا ہو جائے گا یا ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا. نہیں ہوتا ایسے سے. ایک مسئلہ آیا میرے سامنے، ایک صاحب اکابر پورے علاقے کے سمجھے جاتے تھے، بھائیوں میں ساری میراث، ساری پراپرٹیز تو تقسیم ہو گئی، اور بہنوں کا جو حصہ تھا وہ بہنوں کے حصے میں انہوں نے وہ زمین مسجد کے نام پر ہبہ کر دی ہے. اب وہ 4 بہنیں تھیں، ان میں سے 3 بہنیں تو تیار تھی، لیکن ایک بہن غریب، محتاج، مسکین، اس نے کہا نہیں میں اپنے حصے کی زمین کسی بھی مسجد یا مدرسے میں نہیں دینا چاہتی. اب بھائی صاحب نے زبردستی دے دی. ارے ہٹ بولے، کون سن رہا تیری بات؟ یہاں 3 بہنیں تیار ہے، سارے بھائی تیار ہے، تو کون ہوتی رے؟ بولے دیو، بولے مسجد کو دے دیے. وہاں پہ مسجد بھی بن گئی عالی شان. اور وہ بیچاری جو ہے ابھی تک وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے میرے حصے کی زمین کسی بھی مدرسے اور کسی بھی مسجد کے نام پر نہیں کی تھی، زبردستی چھین لی گئی میرے سے. اور یہ حقوق کے پامالی کی وجہ سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے بعض جگہوں پر بھائی لوگ 50-50 لاکھ کی کاروں میں گھوم رہے ہیں. ہاں بڑے بڑے پیسے والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہنیں لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہے، بہنیں جو ہے وہ مزدوری کر رہی ہے، بہنوں کے گھر پہ فاقہ کشی چالو ہے. کائی کی وجہ سے ہوا یہ سب؟ اس لیے ہوا بہنوں کو ان کا حق نہیں دیے، چھوٹے بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیے. چھوٹے بھائی لوگوں کے گھروں ہوٹلوں کے اندر کب اشیاء دھو رہے ہیں، ٹیبلوں کے اوپر پوچھا مار رہے ہیں، اور بڑے بھائی صاحب بلڈر بن کے، بڑے پلاٹنگ کے کاروباری بن کے، بڑے لیڈر بن کے، بڑے پڑھاری بن کے، اور بڑے بلڈنگ والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑے بھائی کے پاس یہ سب کہاں سے آیا؟ بھائیوں کا حق دبانے کے بعد. اس کے لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں،
میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اپنے اسلام کو خالی مسجد کی چار دیواری میں مت رہنے دو، بلکہ اسلام کو اپنے نکاح، اپنی معاشرت اور اپنے پراپرٹی اور میراث کے مسائل میں بھی داخل کرو اور اسلام کے مطابق کرو، تو آگے جو مسائل آنے والے ہیں وہ نہیں آئیں گے. ورنہ میں آپ کو ایسی لسٹ بتاتا ہوں، بھتیجوں نے چچا کا مرڈر کر دیے آپسی خاندانی لڑائی جھگڑوں میں. کیوں؟ محروم کیا گیا تھا، وہ محرومی جو تھی اس نے مجبور کیا ان کو. خدا نہ کرے ہمارے محلے، ہمارے بستی، ہمارے گاؤں، ہمارے معاشرہ میں ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، اس سے پہلے جس کا جو حق ہے ہم اس کا حق دینے والے بنے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.